امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح بخاری ان کی اپنی کتاب، ان کی زندگی میں ہی سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تعداد ہے جن لوگوں نے سنی۔ اگر حافظہ خطا نہیں کر رہا تو شاید 11,000 سے زیادہ افراد نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی اس صحیح کو سنا تھا۔ اس میں ایک روایت ہے جسے نقل کیا ہے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو کسی انسان کی آنکھ کھل جائے اور وہ دوبارہ سونے سے پہلے یہ دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے گناہوں کی، اور وہ ایسی زبردست چیز بتائی ہے کہ اس وقت فرمایا یہ جو دو نیندوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، مثلاً سوتے میں آنکھ کھلی، اب 15 منٹ بعد پھر سو گیا، تو یہ جو وقفہ تھا اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اس وقفے میں اگر تم دعا مانگو گے تو وہ قبول ہوگی، اور اگر وہ نماز پڑھ لے تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول کرے گا۔ اس لیے بہت سے اللہ کے بندے ان کو تو یہ ایک خزانہ ہاتھ آ گیا، سو جاتے تھے پھر آنکھ کھلتی تھی، پھر رکعتیں پڑھتے تھے 2 نفل 4 نفل وضو کر کے، پھر نیند آ گئی پھر اٹھ کے سو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کا فرمایا تھا وہ دعا ہم اس وقت بیان کی روانی میں تو بول نہیں پائے، لیکن وہ ہم لکھ کے لے آئے ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ آتا ہے۔ فربری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے یہی کیا، میری آنکھ کھل گئی، میں نے یہ دعا مانگی، پھر سو گیا تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ ہدو الی الطیب من القول، کلام زبان سے پڑھنی جاتی ہیں جو بھی چیزیں، ان میں سب سے اچھا جملہ، سب سے خوشبودار چیز اللہ نے اس کی توفیق دی جو تم نے پڑھا ہے۔ وَہُدُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں انہیں اللہ صراط مستقیم پہ رکھتا ہے۔ تو فربری رحمۃ اللہ نے اپنا واقعہ بھی اس پہ لکھا ہے۔ تو دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ ہے وہ دعا۔ اس بیان کے بعد بہت سے حضرات نے ارشاد فرمایا، حکم فرمایا کہ اس کو دعا کو بھی پڑھا جائے، تو یہ دعا بھی ہے اور اس کی 50-60 کاپیز بھی ہیں، یہ لے لیں۔ تو نماز کے بعد آپ بیان کے سوال و جواب کے بعد آپ حضرات سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سوال بہت عرصے سے ہمارے ذمہ قرض ہے، اور حقیقت میں بڑا اچھا علمی موضوع ہے، لیکن فرصت نہیں ملتی کہ اسے دیکھیں۔ اور یہ جن صاحب نے پوچھا ہے، جب اصول فقہ پڑھ رہے تھے تو یہ اس وقت ان مباحث کو پڑھا تھا اللہ کی توفیق سے۔ آپ اصولی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے، اور اگر ممکن ہو تو حجت اللہ البالغہ پہ جو ہمارے بیانات ہیں ان میں یہ بحث آئی ہے۔ اصول کی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کبھی بھی اس لیے نہیں آتے کہ وہ سوسائٹی کو بدل دیں۔ یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ نبی جب آتا ہے تو اس پوری سوسائٹی کو بدل دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عقیدے کے علاوہ دین۔ عقیدہ کبھی نہیں بدلتا،
حضرت آدم علیہ السلام جن جن عقیدوں کے قائل تھے ہم بھی انہی عقیدوں کے قائل ہیں۔ سیدنا نوح، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام جن عقیدوں کے قائل تھے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے ایک ہونے کی تلقین کی ہے۔ وہ لوگ بھی نبوت کو مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آتے ہیں کبھی کوئی عقیدے میں بھی تبدیلی نہیں بتاتا اور کبھی کوئی انسانی اخلاقیات کو بھی نہیں چھیڑتا کہ وہ یہ کہے کہ پچھلی میری امت میں جھوٹ جائز ہو گیا ہے، حسد جائز ہو گیا ہے، ظلم جائز ہو گیا، یہ نہیں ہوا کرتا۔ انسانی اخلاقیات اتنی بلند ترین چیز ہیں کہ بس اللہ نے ایک بار جو کہہ دیا کافی ہے۔ اللہ نے ظالم کی مذمت کر دی، ظلم کی مذمت کافی ہے۔ تو ان چیزوں میں تغیر نہیں آیا کرتا۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ ایک دین لے کے، اللہ نے کہا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، ہم نے آپ کو اس دین کے ساتھ اس امت میں بھیجا ہے جو دین حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے ان کا بھی دین وہی تھا جو نوح اور آدم کا تھا اور جو آپ کا علیہ السلام۔ اخلاقیات بھی نہیں تبدیل ہوتی۔ تبدیلی اصل میں اس وقت آتی ہے جب اس عقیدے سے انحراف ہوتا ہے۔ مثلا عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، جب قوموں نے شرک شروع کیا تو نبی آیا علیہ السلام اور اس نے کہا شرک نہ کرو، یہ دین کی تبدیلی نہ کرو، اگر مان گئے تو ٹھیک، نہیں مانے تو ان کی راہ الگ، جو ان کی راہ الگ ہو گئی۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے آتے ہیں کہ جو اصل دین تھا اس میں تحریف پیدا ہو جائے تو اس کو ختم کرے۔ دوسرے نمبر پہ اخلاقیات، اور تیسرے نمبر پہ ہر زمانے میں جس دین کو پریکٹس کرنا ہے وہ کیا ہے۔ مثلاً ایک دین ایسا تھا جس میں پریکٹس یہ تھی کہ وہاں پر چچا زاد، ماموں زاد، تایا زاد، ان بہنوں سے نکاح حرام تھا کیونکہ دادا اور نانا پہ پہنچ کے ایک ہو گئے، وہ اسے جائز قرار نہیں دیتے تھے۔ یہ پریکٹیکل لائف کی ایک چیز تھی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درست قرار دیا کیونکہ اس دن نے قیامت تک رہنا ہے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اس وقت ناجائز ہو اور اب اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ناجائز ہو، اس وقت ناجائز ہو اور اب جائز ہو، اللہ نے کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تیسری چیز بھی ہو جاتی ہے، عقیدے کی تبدیلی نہیں اور اس کی اخلاق کی بھی تبدیلی نہیں، انسانی معاشرے میں جو پریکٹسنگ لائف ہے اس میں پیمانے بدل جاتے ہیں۔ مثلا کسی نبی علیہ السلام کے ہاں، یہ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ایک آدمی کے خون کی قیمت 10 اونٹ تھی، اللہ نے اس کو تبدیل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 10 کے بجائے 100 اونٹ رکھ دیے کہ 100 اونٹ۔ قرآن کریم میں دوسری طرح بھی آتا ہے جو آپ کا اصل سوال ہے کہ جس پہ ہم اب تک عمل کر رہے ہیں۔ مثلا آپ قرآن کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، اور ہم نے یہودیوں کو کہا تھا کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان ماری جائے گی، والعین بالعین، اور جو آنکھ نکالے گا اس کی بھی ایک آنکھ نکالی جائے گی، والسن بالسن، جو دانت توڑے گا اس کے بھی دانت توڑے جائیں گے، والجروح قصاص، اور جو زخم لگائے گا، چوٹ لگائے گا، اس کو برابر کا بدلہ ملے گا، دیا جائے گا۔ اس امت میں بھی اللہ نے وہی رکھا، عیسائیوں میں بھی وہی تھا۔ عیسائیوں نے اس میں یہ تبدیلی کر دی تھی، یہودیوں نے، کہ رجم نہیں رہا تھا، سٹوننگ۔ اللہ نے اس امت میں سٹوننگ رکھی کہ یہ نہیں ہے
یہودیوں کے ہاں سٹوننگ ہم نے رکھی تھی، انہوں نے جان بوجھ کے ہمارے قانون کو تبدیل کیا تھا، ہم پھر اسی قانون کو واپس لا رہے ہیں۔ اس لیے جن چیزوں پر اب تک عمل ہے اور پچھلی امتوں میں بھی تھا، اس میں اسلام کے قوانین ہیں۔ جو قوانین اب آپ دیکھتے ہیں شریعت سے ثابت ہیں، کہیں تو تھوڑا بہت تغیر ہوا ہے، جیسے 10 اونٹ اور 100 اونٹ کا، اور کہیں بالکل تغیر نہیں ہوا کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے اور جان کے بدلے میں جان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حدیث میں بھی ایسی بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہودی بھی ہاتھ دھوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہودیوں میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور ہم کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا برکت الطعام، تمہارے کھانے میں اس وقت برکت پڑتی ہے جب تم کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو اور اس کے بعد بھی ہاتھ دھو۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا لگتا ہے جسم کو، وہ کھانا بیماری نہیں پیدا کرتا، وہ کھانا تکلیف نہیں پیدا کرتا۔ ضروری ہے کہ کھانا کھائے ہاتھ دھوئے بغیر اور اس میں برکت نہ ہو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان سی ترکیب بتا دی کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں مرتبہ ہاتھ دھو لو گے تو تم ٹھیک رہو گے۔ یہ چیز ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس برکت کی وجہ سے بیماری کم ہو گئی، اس برکت کی وجہ سے اس شخص کی عمر لمبی ہو جاتی، 80 سال ہو جائے گی، 90 سال ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے ہمیشہ اپنے ہاتھ دھوئے اور اللہ نے طے کیا کہ برکت کھانے کی اس کو پہنچے گی جو پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور بعد میں بھی ہاتھ دھوئے۔ اب یہودیوں نے اس حکم کو آدھا کر دیا تھا، پہلے دھو لیتے تھے بعد میں نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا کر دیا۔ یہودیوں کا ایک کیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تھا، چونکہ جب معاہدہ ہوا ہے اس کا مدینہ منورہ میں داخلے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یہودیوں نے معاہدے کے عہد قبول کی، تو اس میں یہ تھا کہ سپریم لا اس بستی کا، مدینہ منورہ کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے، جو انہوں نے فرمایا وہ فیصلہ۔ آپ نے ایک یہودیوں کا مقدمہ تھا، وہ خود لے آئے، انہوں نے کہا ہمارا غلام ہے اور یہ ہماری لڑکی ہے، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رجم کا حکم دیا۔ انہوں نے اس مقدمے کے نتیجے میں جو یہودی ربائز تھے انہوں نے کہا کہ لڑکی کا منہ کالا کیا جائے اور لڑکے کو گدھے پہ بٹھا کر پورے مدینہ منورہ میں گھمایا جائے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ اتنا گندا اور خراب آدمی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی، اگر تم میرا فیصلہ نہیں مانتے ہو تو اپنے علماء کو بلاؤ۔ ان کے بڑے بڑے علماء حاضر ہوئے اور ان میں بہت بڑے ان کے عالم دین جن کے باپ بھی تورات کے بہت ماہر تھے، عبداللہ ابن سلام تھے رضی اللہ عنہ، اور ابن سلام ساتھ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تورات میں کیا لکھا ہے تمہاری کتابیں، تو یہودیوں نے پڑھنی شروع کی، اور جب اس پہ پہنچے کہ رجم کیا جائے گا، سٹوننگ کی جائے گی، تو اس نے انگلی ایسے رکھی کہ پڑھا ہی نہ جا سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بولے، اور انہوں نے کہا یہ تو دھوکہ نہ دو، اللہ کے پیغمبر ہیں یہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ دھوکہ نہ دو، پوری عبارت پڑھو۔ اب جب پڑھی تو وہ نکل آئی۔ اس پہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا یہ یہودی دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ احکامات جو یہودیوں کے ہاں تھے ہمارے ہاں بھی قابل قبول ہیں۔ طلاق یہودیوں کے ہاں ہوتی تھی، ہمارے ہاں بھی ہوتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے سے چلی آتی ہیں، تغیر اور تبدل کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں 10 اونٹ تھے قتل کے عوض میں، یہودی 10 اونٹ دیتے تھے،
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا جو دور آیا، یہ اصل میں تو قصہ شروع ہوتا ہے زمزم کے کھودنے سے، کہ زمزم کا کنواں کھودنے کے لیے ایک عبد المطلب تھے، عبد المطلب اور ہیکل، یہ دونوں اس صدی کی بہت بڑی شخصیات میں سے۔ تو عبد المطلب جو تھے، انہیں خواب میں اس نے کہا کہ وہ جو بچی ہوئی چیز ہے اس کا خزانہ کھولو۔ انہوں نے کہا کیا بچی ہوئی چیز ہے؟ وہ چلا گیا۔ اگلے دن پھر وہ اسے خواب میں ملا اور اس سے کہا وہ جو برکتوں کا خزانہ ہے وہ کھولو۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے، کیا چیز ہے؟ پھر تیسری رات انہوں نے پوچھا اسی طرح، تو اس نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ، کوڑے کے ڈھیر کے پاس ایک کنواں ہے، اس کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے کھودنا شروع کیا۔ مکہ والوں نے مذاق اڑایا کہ یہاں گندگی کے ڈھیر میں تم کیا ڈھونڈ رہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے کرنے دو جو مجھے حکم ہوا ہے۔ اور ان کے بیٹے حارث بھی ان کے ساتھ تھے، ایک اور بیٹا ساتھ تھا۔ تو وہ اسے کھودتے رہے حتیٰ کہ کنویں کے آثار برآمد ہو گئے۔ اب مکہ جیسے شہر میں کنویں کا نکل آنا پانی کا بہت بڑی چیز تھی۔ مکہ اب بھی ایسا ہے، یہ سعودیز اور وغیرہ وغیرہ اب بھی ایسے ہیں کہ ایک درخت کو کاٹنا ایک انسان کے قتل کے برابر سزا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ سبزی، پانی، زندگی کی نشو و نما، یہ ساری چیزیں بہت عزیز ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ نیچے پہنچے تو خوشی سے انہوں نے نعرہ لگایا باہر نکلے کنویں سے، اور جو لوگ بیٹھے ان کو کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو زمزم تھا اسماعیل والا، اس کی منڈیر نکل آئی ہے۔ حیران ہوئے عرب کہ تو سنتے تھے قصہ، یہ واقعی۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا میرے پروردگار میں اکیلا ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، اگر تو 10 بیٹے مجھے عنایت کرے نا تو میں یہ سارے کام کروں اور ایک بیٹا تو تیری راہ میں قربان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عنایت فرمائے، بچے بڑے ہو گئے، انہوں نے خدا کے گھر کو تعمیر وغیرہ وغیرہ بہت کام کیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی عمر 19 برس کی ہوئی ہے تو انہوں نے ایک دن ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے بچوں میں تم سب سے بڑا خوش ہوں، اور میں نے اللہ سے نظر مانی تھی اور میں عبداللہ کو پسند کرتا ہوں کہ ذبح کروں، اٹھو بیٹے میرے ساتھ چل پڑے۔ وہ جس کو پتہ چلا کہ عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ دوڑے۔ مکہ تھا ہی اس وقت کتنا، حرم میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں کے تجار وغیرہ، سب سوسائٹی پوری وہی تھی جو وہاں بیٹھتی تھی جا کے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب کیا کرنے لگے ہو، بیٹے کو ذبح کرو گے؟ تو کسی نے تجویز دی، اس سے کہا یہ نہ کرو، تم اس طرح کرو کہ جتنے پنڈت بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں براہمن، ان کے پاس جاؤ اور انہیں کاہن، ان کے پاس جاؤ اور انہیں کہو اس کا حل تمہیں دے، بچے کو ذبح کرنا حل نہیں ہے۔ وہ گئے۔ مختصر قصہ یہ کہ کاہن نے انہیں کہا کہ ایک آدمی کی قیمت 10 اونٹ ہے اللہ کے ہاں، میں ایسے کروں گا کہ پرچی ڈالوں گا، اگر تو 10 کے مقابلے میں اس پرچی میں 10 اونٹ لکھوں گا، اور اگر عبداللہ نام نکل آیا تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، میں ادھر سے 20 30 40 50 بڑھاتا جاؤں گا، اور عبداللہ کا نام بھی، جب عبداللہ کا نام نہ نکلے تو سمجھنا کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اس نے اسی طرح کیا اور 100 اونٹ پہ پہنچ کے پرچی نکلنا بند ہوئی، 9 مرتبہ نکلی حضرت عبداللہ، اور 10ویں مرتبہ ان کا 100 اونٹ دے دو اللہ تم سے راضی۔ یہ 100 اونٹ چلے ہیں ایک آدمی کی دیت، خون بہا، اور نتیجے میں وہ قانون بن گیا عربوں کا کہ اب اگر کوئی آدمی کسی کو مارے گا تو 100 اونٹ دے گا، اللہ اس سے راضی ہے۔ اب یہ ایک رسم چل پڑی نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل نہیں فرمایا، بس ٹھیک ہے ایک سوسائٹی میں چلی آتی بات، کیوں اس کو ڈسٹرب کریں؟ سوسائٹی میں انبیاء علیہ السلام وہ چینج لایا کرتے ہیں جس سے یا تو خدا کے ساتھ عقیدے میں کوئی فرق پڑے، اور یا پھر وہ چینج لایا کرتے ہیں کہ اعمال میں حلال اور حرام کے اختیارات یہ مذہبی ٹھیکیدار اپنے ہاتھ میں لینے لگے۔ اسی لیے اللہ نے منع کیا۔ حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پہ بحث کی ہے،
اور اسی لیے قرآن سختی سے تردید کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم کب سے اتھارٹی بن گئے ہو کہ ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ولا تصف السنتکم، اپنی زبانوں پہ خبردار یہ جملے لاؤ، حلال اور حرام کا حق اللہ کہتا ہے مجھے حاصل ہے، میرے علاوہ کون کسی چیز کو حلال اور حرام کہہ سکتا ہے؟ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں الذکرین کہ ان پہ دودھ حرام ہے، ان جانوروں کا دودھ مردوں کے لیے حرام ہے، ان جانوروں کا دودھ عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر اس طرح بچہ گائے یا بھینس کا یا اونٹ کا اونٹنی کا پیدا ہو تو قوم فی شرکا، سارے مل کے اسے اس طرح کھائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کل انتم عالم ام اللہ، ان سے پوچھ تمہیں زیادہ علم ہے حلال حرام کا یا اللہ کو ہے؟ سوسائٹی میں چینج، مر جاتے تھے، اپنے منہ بولے بیٹے سے شادی نہیں کرنی، اس کی منہ بولا بیٹا جو ہے اگر طلاق دے دے تو اس بچی سے شادی نہیں کرنی۔ اتنا بڑا یہ معاملہ تھا کہ اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا کہ آپ اسے توڑیں گے، اس رسم۔ ایسا وہ بڑا امتحان تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کہ پوری سوسائٹی ہل کے رہ گئی۔ پہلے زینب کا نکاح زید سے ہوا، پھر زید نے طلاق دی زینب کو، اور اللہ نے فرمایا جب وہ طلاق دے چکے، آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں نا، ان کی بیوی ہے نا، ہم نے اس خاتون کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی نکاح کی تقریب کے اٹھے، اس کے بعد چلے گئے اور جا کے پردہ اٹھایا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر کا، اندر تشریف لے گئے۔ اسی لیے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک دن کہا تھا کہ عائشہ کچھ بھی ہو، نکاح تمہارا دنیا میں ہی ہوا ہے اور میرا عرش پہ ہوا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا سوسائٹی کو چینج کرنے کی، یہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جہاں اللہ کی مرضی نہیں ہے، جو پیچھے سے چیزیں چلی آتی ہیں ہمارے یہاں، اللہ کرے کچھ فرصت ملے ہم اس کی کچھ اور مثالیں بھی آپ سے عرض کریں۔ بھیا کوئی بھی اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ پوچھنے والی بات تھوڑی ہے، آخرت کا حساب و کتاب، جنت اور دوزخ، اور کسی نے مثال دی کہ والدین اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اسے مانوں یا نہ مانوں، وہ پیار نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، کر دے بھیا، ہمیں کیا اعتراض، سب کوئی کر دے، اس پہ ایسی باتوں پہ کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اب یہ اس نے قاعدہ خود مقرر کیا ہے کہ انہ من یشرک باللہ، جو میرے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہتا ہے میں نے جنت اس پہ حرام کی، ومأواہ النار، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ بہت شدید چیزیں۔ دوسری طرف بھی دھیان رکھنا چاہیے، محبت کے بعد پھر عدل بھی ہے، قہر بھی ہے، خوف خدا کا۔ جان بوجھ کے زہر پینا ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس علاج ہے اس کا؟ یہ معاملات اللہ کے ہیں، اللہ جانے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور والدہ صاحبہ کا اصرار ہے کہ قبر کو پختہ کیا جائے، تو آپ ایسے کر لیں نا کہ والد صاحب کی جو قبر ہے اس کے چاروں طرف 2-2 3-3 ردے لگا دیں تاکہ قبر ضائع نہ ہو جائے۔ یہ دیکھتے ہیں نا آپ، جیسے کل بارش ہوئی اسلام آباد میں کتنی شدید، ایسی بارشیں ہوتی ہیں کبھی، اور قبر کی مٹی بہہ جاتی ہے، نتیجہ یہ کہ قبر کا نشان ختم ہو جاتا ہے، اور قبر کا نشان رکھنا یہ خود شریعت میں مطلوب ہے، قبر مٹانا مطلوب نہیں ہے۔ شریعت میں قبر کا نشان باقی رکھنا یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جو جنازہ پڑھایا تھا، وہ تو خیر اور صحابی تھے، عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کا، اور عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی خاتون کا دودھ پیا تھا،
اور ابن مظعون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دفن کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم چراغ لے کے جنازے کے ساتھ گئے تھے، اور جب میت کو اتارنے لگے تو مجھ سے جلدی ہو گئی، سلپ کر گیا ہاتھ اس سے، چادر کسی چیز سے، تو میں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اتار رہے تھے تو ڈانٹ پڑ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبا لاخیکما، اپنے بھائی کا احترام کرو۔ اور جب آپ لیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلتے ہوئے ان کا ماتھا چوما، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو برابر اپنے بھائی کی رخساروں پہ ٹپکتے رہے۔ نکلے، قبر ٹھیک ہوئی، جب جانے لگے تو ایک بڑا پتھر تھا، آپ نے فرمایا یہ پتھر میرے بھائی کی قبر پہ لگا دو تاکہ مجھے یاد رہے ان کی قبر کہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، آپ نے فرمایا وہیں دفن کرنا جہاں میرے بھائی دفن ہوئے۔ پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب کو بلاؤ، انہیں کہو بس میں اب جاتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس سے فقہا نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو اپنی موت کا یقین ہو جائے تو اللہ کے اچھے بندوں کو بلانا، دعوت دینا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو، یہ خود اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صاحبزادی صاحبہ کے انتقال پہ اپنی چادر دی اور فرمایا کہ اسے کفن پہنانے سے پہلے اس کے جسم پہ میری چادر لپیٹ دینا۔ پھر زینب رضی اللہ عنہ کی قبر کی جگہ کا ہوا تو فرمایا اسے وہیں دفن کرنا جہاں میرے بھائی اور میرا بیٹا، جہاں میرا بھائی عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ دفن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا نشان باقی رکھنا کہ وہ حوادث میں ضائع نہ ہو جائے، یہ ہے۔ یہ سارے توڑتے پھرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مزارات، اور کھدائی ہوئی جب جنت البقیع کی 1925 کے بعد 1930 میں وہاں سے ایک کتبہ نکلا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا، یا کون تھی، خیر ام المومنین رضی اللہ عنہ، ان کی قبر پہ کتبہ لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ فلانہ بنت فلاں ہیں، اور جو پڑھنے والا ہے، جو گزرنے والا ہے، اسے چاہیے کہ ان کے حق میں دعا مانگے۔ یہ دریافت ہوا بہت بعد میں، تو اس لیے قبروں کا نشان والدہ صاحبہ جو کہتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنے زیادہ کہ گنبد اور یہ چیزیں بنائیں یہ بھی مناسب نہیں۔ جی، یہ جو سعودیہ میں کرتے ہیں نا بھیا، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ حج میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ 10 آدمی یہاں کھڑے ہیں، 20 وہاں کھڑے ہیں، سپیکر کے ذریعے نماز ہو رہی ہوتی ہے، صفیں بھی نہیں ملی ہوئی ہوتی، درمیان میں روڈز گزر رہے ہیں، تو سپیکر پہ اگر نماز پڑھنا ٹھیک ہے، امام کے ساتھ صفیں نہ ملی ہوئی ہوں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر ٹیلی ویژن پہ جو سعودیہ سے آتی ہے حرمین شریفین کی نمازیں، یہیں ٹیلی ویژن سامنے رکھ کے آدمی پڑھ لے، یہ ساری شرائط کہاں جائیں گی؟ اس لیے یہاں بھی میلوڈی میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ جو گلی ہے نا درمیان میں، اس میں بھی صف ڈال دینی چاہیے، ایک صف وہاں بھی ڈال دینی چاہیے جہاں پہ سیڑھیاں ہیں، اور جو ہی فرض ہوئے اٹھا لی جائے تاکہ لوگوں کے فرض محفوظ رہیں۔ سونے کے عوض بینک سے قرضہ لیا، اب سونا تو اسی کا ہے نا جی، اس نے گروی رکھوایا ہے، رہن رکھوایا ہے، اصل میں تو مالک یہی ہے، اور کچھ سونا بھی اس کے پاس بھی ہو تو کیا زکوٰۃ ادا کرے گا اور کس نصاب سے ادا کرے گا؟ زکوٰۃ دونوں طرح اس پہ آئے گی، اس لیے کہ سونا تو اصلاً اس کا ہے، عارضی طور پر اس نے قبضہ کھو دیا ہے، پیسے ادا کرے گا تو قبضہ بھی مل جائے گا، تو دونوں طرف اس پہ زکوٰۃ واجب آئے گی۔ نصاب وہی ہے 7.5 تولے سونا۔ انجینئرنگ کا طالب علم ہوں لیکن میں اردو میں اچھا نہیں ہوں، کیوں؟ وجہ کیا ہے اردو میں نہ اچھا ہونے کی؟
میں اردو کا اچھا مصنف اور پڑھنے والا کیسے بن سکتا ہوں، اور پیچیدہ اردو الفاظ کے معنی کو کیسے جان سکتا ہوں؟ بھیا اصول کی بات یاد رکھو، جس شخص کو کوئی ایک زبان، پنجابی، اردو، فارسی، جو بھی، پشتو، جس کو ایک زبان کوئی مکمل نہیں نہ آتی، وہ دنیا بھی برباد کرے گا اور آخرت بھی برباد کرے گا۔ ایک زبان کوئی نہ کوئی پوری آنی چاہیے۔ اب آپ کو اردو نہیں آتی، اب جب کھولیں گے کوئی بھی اردو پہ دین کی کتاب تو اس پہ لکھا ہوگا کہ نوافل اور سنن، اب اسے پتہ ہی نہیں سنن چیز کیا ہوتی ہے تو کیا کرے گا؟ نوافل کس چیز کی جمع ہے؟ نفل کی، اسے پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے اردو بہت اچھی بات ہے، ہمیں سیکھنی چاہیے، سب کو سیکھنی چاہیے، ہمارے خطے کی زمین ہے، ہمارے بچوں کو چاہیے۔ انگریز یہ راز اس نے اس وقت کیا جب انگریزوں نے بہت سے ڈیم ہندوستان میں بنانے تھے، تو انگریزوں نے کہا کہ ہر جگہ ڈیم بنانے کی ضرورت ہے، بلوچستان میں ڈیم بننے چاہیے، یہ نیلم ہے، انہوں نے کہا نیلم کی وادی پہ ڈیم بناؤ، اور اس سے پنجاب کی جتنی بارانی زمین ہے سب کو سیراب کو۔ انگریزوں نے منصوبہ بھی بنایا، میں نے وہ منصوبہ کہ بارش کے ذریعے سیرابی کی بجائے ڈیم بنائے جائیں، یہ منصوبہ انگریزوں کا تلا گنگ، چکوال، جیلم، اس کے بعد سارا لاکھوں مربع میل کا یہ سارا پلان ہم نے دیکھا انڈیا آفس لائبریری میں۔ تو میں نے آپ کے وزیر اعظم عمران خان سے کہا، میں نے کہا خان صاحب اللہ جب بھی حکومت دے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ آپ جسے آپ پاشی کا وزیر لگائیں گے وہ وہاں جائے، اس منصوبے کو لے آئے، اور یہاں جو انجینئرز ہیں ماشاءاللہ ہمارے بچے، ان کو دے اور کہے یہ نہریں نکالو، تاکہ لاکھوں مربع میل کی اراضی بارش کے انتظار میں نہ رہے۔ بہت حیران ہوئے، وعدہ کیا کہ ضرور، بس دعا کریں اللہ حکومت دے، تو اب مل گئی نا، اب کرو۔ گورے بہت اس اعتبار سے انہوں نے رنگ دیا تھا ہندوستان۔ اب انجینئر پورے نہیں ہو رہے تھے، تو گورنر جنرل نے کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہندوستانی بچے پہلے انگلش پڑھیں اور انگلش پڑھ کے پھر انجینئرنگ کو پڑھیں، ایسے کرو کہ ہندی اور اردو میں پورا نصاب کر دو۔ روڑکی میں پہلا انجینئرنگ کالج یونیورسٹی قائم ہوئی، اور روڑکی میں مسلمان اور ہندو انجینئرز اردو پڑھے تھے، بنے تھے، انگریزوں نے ان سے کام چلایا، اور یہ آپ کے جتنے ڈیم بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں یہ روڑکی کے اردو بچے جو پڑھ چکے تھے انہوں نے ہی بنائے۔ ہم نے خود لندن میں دیکھا ایک صاحب کو، اور وہ میڈیکل بہترین ڈاکٹر تھے، لوگ جاتے تھے دوا لیتے تھے، تو ہم کس سلسلے میں حاضر ہوئے، پوچھا تو ان کا میں جامعہ عثمانیہ کا پڑھا ہوا ہوں، میں نے یہ میڈیکل کالج یہ جو ہوتا ہے اسے اردو میں پڑھا، اس لیے آپ نے جو فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں اردو کو اور یہ الفاظ کے معنی، تو آپ کوئی سٹینڈرڈ کا اردو ناول لے لیجئے۔ غالب کا دیوان تو خیر بہت بڑی چیز ہے، جیسے احمد جاوید صاحب لکھتے ہیں، ان کو لے لیجئے، اور مختار مسعود کے تو کہنے ہی کیا۔ ان 2 3 4 کتابوں کو نا دقت نظر سے پڑھ لیجئے، پینسل لیجئے، جتنا بھی ایک صفحہ پڑھیے، آدھا صفحہ پڑھیے، اور نشان لگا دیجئے کہ اس کے معانی کیا ہیں، اسے ڈکشنری میں دیکھ۔ یہ 2 3 سال کی محنت ہوتی ہے، اپنی استعداد پر بھی منحصر ہوتا ہے، یہ چیز آپ کو اردو سکھا دے گی۔ اور دوسرے، اگر آپ کے پاس کچھ فرصت ہو تو کسی پرانے بڈھے استاد کو دیکھیے، فارسی پڑھ لیجیے۔ اردو جو ہے 60% تو فارسی ہے، اور کیا ہے، اور فارسی سب سے آسان زبان ہے دنیا کی۔ جب آپ فارسی پڑھ لیتے ہیں تو اردو آپ کے لیے بالکل پگھل جاتی ہے۔ یہ 2 کام آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی اردو بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور تیسرا بھی، اس پہ مزید مستحب نفل بھی پڑھنا چاہیں تو کسی ایسے آدمی سے گفتگو کیا کیجئے جس کی اردو آپ سے بلند تر ہو، جہاں آپ محتاج سمجھیں کہ یار یہ جو گفتگو ہے نا، اس سٹینڈرڈ تک پہنچنا ہے۔
27 رمضان اور نزول قرآن کا تذکرہ، یہ اس کو اگلی مرتبہ کے لیے رہنے دیجئے، وقت بہت ہو گیا۔ ایک خاتون ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے اور لکھا ہے کہ بہت جلد اس کا جواب چاہیے۔ دیکھیے بہن، ایسے ہے کہ 7 ہفتے ہوئے ہیں امید سے، تو 7 ہفتے کا مطلب یہ ہوا کہ پونے 2 ماہ تقریباً بنتے، اور اس کے بعد اب خون کا معاملہ شروع ہوا ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ دیکھیں، جب تک بالکل کلیئر نہیں ہو جاتی، جب تک پوری طرح ابارشن نہیں ہو جاتی، یہ جو اتنا وقفہ ہے جس میں خون آ رہا ہے اور حمل بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں استحاضہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین یہ مسئلے پوچھتی تھیں، ایک مرتبہ وہ آئیں تو ان مسئلوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم النساء نساء الانصار، یہ انصار کی بچیاں کتنی اچھی ہیں، لم یمنعہن الحیا من الایمان، ان کی شرم، کی حیا انہیں نہیں روکتی کہ مجھ سے وہ مسئلے پوچھیں جو خالص عورتوں کے ہیں۔ تعریف فرمائی۔ حاضر ہوئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی، اور ان کا اللہ کے رسول، انما اسج سجن، میں تو بھیگ جاتی ہوں خون میں، اتنا خون کہ میں لیٹ جاتی ہوں چارپائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور اس میں جو چیزیں آئی ہیں لمبی مباحث ہیں، مختصر یہ ہے کہ جب تک امید قائم ہے، اس دوران جو خون آ رہا ہے اسے استحاضہ سمجھا جائے گا، آپ روزہ بھی رکھیں گی، آپ نماز بھی پڑھیں گی، اور جس لمحے یہ بچے کی امید ختم ہو گئی، ڈاکٹرز نے کہہ دیا، اس کے بعد یہ خون نفاس کا بن جائے گا، اور پھر وہ احکامات آپ جانتی ہیں۔ اور اس دوران جب استحاضہ میں نماز اور روزہ سب کچھ ہوگا، تو آپ ہر نماز کے لیے سمپلی وضو کر لیا کیجئے، اس بھروسے پہ نہ رہیے کہ ابھی عصر میں وضو کیا تھا تو ابھی باقی ہے تو مغرب، بلکہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کیجئے۔ ماں اور بچے کی صحت کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا ہے، تو دیکھیے بچے کا دودھ جو ہے نا، وہ 2 طرح کا، ایک تو بچے کی صحت پہ فرق پڑتا ہے، چھوڑ دیجئے، روزے پھر رکھیے گا، بچے کی فیڈنگ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے، اور دوسرے بچے کی صحت پہ تو نہیں، لیکن روزہ رکھنے سے آپ کی صحت پہ پڑ جائے گا فرق، اور بچے کا حق ضائع ہوگا۔ بچہ مقدم ہے، بندوں کا حق اللہ کے حق پر یہاں غالب ہے، تو اس لیے اپنے بچے کی زیادہ کیئر کیجئے۔ روزے چاہے آپ کی صحت خراب ہو چاہے بچے کی ہو، دونوں صورتوں میں روزے پھر رکھے جائیں گے۔ سٹیم کا بھی آپ نے دریافت فرمایا ہے، سٹیم سے جہاں تک ہو سکے احتیاط کرنی چاہیے۔ علماء میں دونوں گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں سٹیم سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بہت بڑی اکثریت ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ سٹیم میں کیا ایسی چیز ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ احتیاط کی جائے اور روزے کی حالت میں سٹیم نہ لی جائے۔ زکوٰۃ کا جو تحریر فرمایا ہے یہ لندن سے ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ فوراً بتا دیں۔ دیکھیں، آپ نے جتنے سوالات لکھے ہیں اس کی بنیاد ایک ہے، اسے سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ ہمیشہ فرض ہوتی ہے چاند کے اعتبار سے، زکوٰۃ سورج کے اعتبار سے فرض نہیں۔ مثلا 10 جون کو میرے پاس 10 لاکھ روپیہ آیا، تو اب میرے سے کچھ نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ چاند کی کیا تاریخ تھی، کیونکہ 36 سال میں 1 سال کا فرق پڑ جائے گا، غریبوں کا حق مارا جائے گا۔ ایک چاند کی تاریخ کا انتخاب، دوسرے فکس کرنا کہ میں ہر سال 15 شعبان کو زکوٰۃ دیا کروں گا، میں ہر سال 9 رجب کو زکوٰۃ دوں گا، میں ہر سال 25 رمضان کو زکوٰۃ دوں گا، یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اور اس دن فرض کیجئے آپ نے طے کیا کہ 25 رمضان کو زکوٰۃ دوں گا، تو 25 رمضان کو آپ کے پاس کل کتنے ایسٹس ہیں؟ معلوم ہوا کہ 24 رمضان کو شام کو 1 کروڑ روپیہ ملا ہے،
وہ سال والا مسئلہ نہیں رہا۔ 25 کو آپ نے فرض کیا ہے نا زکوٰۃ دینے کا، 25 تاریخ کو آپ زکوٰۃ دیں گے، چاہے ایک دن پہلے آیا وہ۔ 25 تاریخ کو صبح آئیں آپ کے پاس 10 لاکھ، زکوٰۃ کا دن ہے، آپ اس 10 لاکھ کی بھی زکوٰۃ دیں گے۔ اور 25 رمضان کا 26 رمضان کو 1 کروڑ آئے چاہے 10 کروڑ آئے، کوئی زکوٰۃ نہیں، آئندہ سال دیکھیں گے۔ اب بس وہ 1 مہینہ قمری، اس کا ایک دن جو متعین کیا ہے، اس دن جو ایسٹس آپ کے پاس ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پلاٹس ہیں، سامان تجارت، بس اس پہ زکوٰۃ آ جائے۔ اب اس اصول کے بعد آپ اپنے سوالات کو دیکھیں کہ زکوٰۃ کا قمری دن متعین کرنا، یہ ہم نے آپ سے عرض کر دیا۔ 29 مئی کو مکان بکا، زکوٰۃ اور صرف زکوٰۃ ایک شرعی ٹیکس۔ آپ نے فرمایا 29 مئی کو، اس سے غرض نہیں ہے 29 مئی کو بکے یا 10 جون کو بکے، اس سے غرض نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ جو پیسہ آپ کے پاس لندن میں آیا ہے مکان بیچ کے، جس تاریخ کو زکوٰۃ دینی ہے جناب والا نے، اس تاریخ کو وہ پیسہ تھا، زکوٰۃ آئی۔ وہ پیسہ نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ زکوٰۃ ایک شرعی ٹیکس ہے اور حکومت برطانیہ بھی کاٹتی ہے، تو حکومت برطانیہ کاٹتی ہے تو جناب آپ کو سہولتیں بھی تو زندگی کی دیتی ہے، وہ ان کا حق ہے، لیکن اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شرعاً جو چیز ضروری ہے وہ پوری ہو گئی۔ وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق مسلمان غریب ہیں۔ جس طرح عبادت مسجد کے ساتھ بندھی ہوئی ہے کہ مسجد پاک کو آپ جا کر وہاں عبادت کریں، اگرچہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ گھر میں تو نہیں نا پڑھا جا سکتا، آپ کو اس کے لیے مسجد آنا۔ بالکل اسی طرح جو زکوٰۃ جہاں پر جا کر لگے گی، جہاں پر جا کر ٹکے گی، اس کا عقیدہ درست ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ عقیدہ ہے جو اسلام کا ہے۔ تو اس لیے یہ زکوٰۃ کا پیسہ خالص غریبوں کا حق بنتا ہے، غریب آدمی کے علاوہ، مسلمان غریب، اس کے علاوہ نہیں دی جا سکتی، تو اس لیے شرعاً زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ پلاٹس ہیں اور پلاٹس کی ملکیت، دیکھیں کچھ علماء کی رائے تو یہ ہے کہ پلاٹس جو قسطوں میں ملتے ہیں، اگر کسی آدمی نے 10-20 پلاٹ خرید لیے، آپ نے فرمایا اپنے متعلق کہ 20 پلاٹ گلبرگ اسلام آباد میں آپ کے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پوزیشن ملا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو اس کا قبضہ نہیں ملا اور آپ ہولی سولی اتنے مالک نہیں ہیں کہ اسے خرید سکیں، بیچ سکیں، جو چاہیں آپ کر سکیں، اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے فائل کی قیمت مثلا ادا کر دی، 20% قسطیں دے دیں، 30% دے دیں، اب 30% کی زکوٰۃ دو۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ پلاٹ تمہیں پورا نہ مل جائے۔ وہ کہتے ہیں پلاٹ مل گیا تمہیں، پوزیشن نہیں ہے، اب زکوٰۃ دو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اور وجہ یہ نہیں ہے کہ شریعت میں کوئی اختلاف، وجہ پاکستان کے حالات ہیں۔ یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کس کی زمین کون لے کے چلا جائے، یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا فراڈ ہو۔ آپ 10 سال قسطیں ادا کرتے رہے، 11ویں سال پتہ چلا کہ وہ مر گیا آدمی، اب اس کی اولاد میں تنازع پڑ گیا، آپ بیٹھے رہ گئے۔ جس ملک میں 100 سال جائیداد کے تنازع چلتے رہے، ایک طرف وہ پیسہ پھنسا بیٹھا ہے، ہم اس نظام کے لیے کوئی بات نہ کریں کہ یار بدلو ان مصیبتوں کو، اور دوسری طرف اس غریب کو کہیں اور بھی زکوٰۃ دیتے رہو، چاہے سرمایہ دار کیا اور بھی زکوٰۃ کیوں دیتا رہے۔ اس لیے دونوں طرف علماء ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ 10% 20% زکوٰۃ دے، اگر کوئی دیتا ہے تو اس کے تقویٰ کی بات ہے بھائی، اس کی نیکی کی بات ہے، اللہ کے خوف کی بات ہے، غریبوں کا بھلا ہوگا، بہت اچھا ہے کرے۔ لیکن کوئی نہیں دیتا کہ یار وہ چیز میری پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، زمین ملتی بھی ہے کہ نہیں ہے، ابا پھنسا گئے تھے اس پلاٹ میں، پتہ نہیں ملتا بھی ہے کہ نہیں، اس سے ہم کیسے کہیں کہ نہیں تم ضرور زکوٰۃ دو۔ اہلیہ نے زیورات بیچے اور جون 22 میں بہو آئیں گی تو ان کے لیے پیسے رکھیں، شریعت کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اہلیہ نے زیورات بیچے، کس تاریخ کو بیچے، آپ یہ بتائیے
چاند کی کس تاریخ کو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اگر ابھی تک آپ نے متعین نہیں کی تو اب کر لیجیے، آج کر لیجیے کہ آئندہ سے میں ہمیشہ مثلاً 27 رمضان کو دوں گا۔ تو جو اہلیہ نے زیورات بیچے ہیں اور بہو کے لیے پیسہ رکھا ہے یا کچھ رکھا ہے، وہ امانت کے حکم میں آ جانا چاہیے، مگر جب زکوٰۃ آپ کے پاس اگر وہ پیسہ ہے اور امانت نہیں ہے تو پھر تو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اگر وہ نیت تبدیل ہو گئی تو پھر اس امانت کا کیا بنے گا؟ اس سے بہتر یہی ہے کہ زکوٰۃ دی جائے۔ عشر کل کا نہیں ہے۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ آپ نے زمین ٹھیکے پہ دے دی اور اس کو جو آپ کو ملے ہیں پیسے وہ 2 لاکھ روپے ہیں، اس 2 لاکھ میں سے آپ عشر نکالیں، اور جو ٹھیکیدار ہے جس کے پاس ٹھیکہ تھا فصل کا، وہ اپنی زمین سے عشر نکالے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ چاند کے مہینے کی کسی تاریخ کو متعین کیجئے کہ میں نے اس تاریخ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ وہ جو سال کا تصور تھا نا، وہ پرانے زمانے میں تھا، لوگ رکھ لیتے تھے سال ہر سال، اب بھی عورتیں زیورات کے معاملے میں ہوتی ہیں، لیکن اب تو یہ ہے کہ دنیا کی معاشی حالت تبدیل ہو گئی ہے۔ اب کسی کے پاس بھی 20 30 50 لاکھ آتا ہے، وہ کہتا ہے انویسٹ کرو۔ تو اس معاشی تبدیلی کی وجہ سے یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ چاند کی ایک تاریخ متعین کریں، اس دن کو جتنے پیسے، حتیٰ کہ اس دن جو تنخواہ آئی ہے اس پہ بھی زکوٰۃ اگر آئی ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ لگ جائے گی، اور اس کے اگلے دن پھر نیا کام شروع۔